السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 12 کے اندر ہم سورسز آف ڈیٹا کلیکشن یا ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو سورسز آف ڈیٹا ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرائمری ڈیٹا سورس ہوتا ہے اور ایک سیکنڈری ڈیٹا سورس ہوتا ہے۔ پرائمری جو سورس آف ڈیٹا ہے وہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو فریش پہلی دفعہ حاصل کیا گیا ہو، موجودہ ڈیٹا ہو یا ڈائریکٹلی مسئلہ کے متعلق ہو، وہ پرائمری ڈیٹا کہلاتا ہے۔ اور ایک ایسا ڈیٹا جو پہلے کسی نے جمع کیا ہو اور اس پر اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہوا ہو، وہ سیکنڈری ڈیٹا کہلاتا ہے، جیسے کہ میگزین، نیوز پیپر، یہ سارے کے سارے سیکنڈری ڈیٹا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹولز ہیں یا سورسز ہیں آپ پرائمری ڈیٹا کلیکشن، وہ ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کویسچنیئر ان ڈیٹیلس، جس کو سوال نامہ اردو میں کہتے ہیں۔ پھر اوپینینئر پڑھیں گے، رائے نامہ یا رویہ نامہ۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے آبزرویشن، مشاہدہ۔ پھر انٹرویو۔ پھر اس کے بعد شیڈول اور اسکیجول اینڈ چیک لسٹ۔ پھر اس کے بعد انوینٹری پڑھیں گے، پھر ٹیسٹ پڑھیں گے، آڈٹس پڑھیں گے اور سرویز۔ یہ سارے کے سارے ٹولز ہیں پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے۔ آپ ان کو ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوال نامہ۔ سب سے پہلا اس کا میننگ پڑھیں گے کہ کویسچنیئر کیا ہوتا ہے۔ پرائمری ڈیٹا کلیکشن کا ایسا میتھڈ جس میں ریسرچر سوالات کا ایک سیٹ بناتا ہے، پہلے ایک سیٹ پریپیئر کرتا ہے کویسچنز کا، اور پھر ان کویسچنز کے سیٹ کو رسپونڈنٹس کو دے دیتا ہے، رسپونڈنٹس ان کو فل کرتا ہے اور فل کر کے ریسرچر کو واپس کر دیتا ہے۔ یعنی اس میں ہم جو ریسرچر ہے سب سے پہلے وہ 10 سے 15 سوال بنا لیتا ہے، اس کا ایک سیٹ بناتا ہے اور پھر اس کو رسپونڈنٹس کو دے دیتا ہے، اور رسپونڈنٹس پھر اس کو فل کر کے ریسرچر کو واپس کر دیتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھا کویسچنیئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مندرجہ ذیل ہونی چاہیے۔ سب سے جو پہلی کریکٹرسٹکس ہے کہ جو آپ کے کویسچنز ہوں وہ سیکوینس میں ہوں، یعنی اگر سوالات میں سیکوینس ہو تو رسپونڈنٹس کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے اور اس میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سب سے پہلے اسکریننگ کویسچنس لکھیں، پھر اس کے بعد رسپونڈنٹ کے جو انٹرسٹڈ کویسچنز ہیں وہ لکھیں، سمپل کویسچن، پھر اس سے ٹف کویسچن، پھر اور ٹف کویسچن۔ اگر آپ اس سیکوینس میں اپنے کویسچنز کو رکھیں گے تو وہ جو ہے وہ ایک اچھا کویسچنیئر ہوگا۔ دوسری جو پراپرٹی ہے ایک اچھے کویسچنیئر کی، وہ ہے کہ جو کویسچنز ہوں وہ لیمیٹڈ، یعنی تھوڑے سوالات ہوں تاکہ رسپونڈنٹ ان کا آسانی سے جواب دے۔ زیادہ سوالات ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو رسپونڈنٹ ہے وہ بور ہوگا اور وہ جواب ہی نہیں دے گا۔ لہٰذا ایک اچھا جو کویسچنر ہے اس کے لیے 5 سے 10 یا 10 سے 15 سوالات سوٹیبل ہوتے ہیں۔ اس سے زائد اگر سوالات اگر آپ دیں گے کویسچنر میں تو وہ ایک اچھا کویسچن نہیں ہوگا اور اس کے جوابات نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سوالات جو ہیں وہ آپ کے سمپل ہونے چاہیے ایک اچھے کویسچنر کے لیے۔ سوالات سمپل لینگویج میں ہوں، ٹف لینگویج استعمال نہ ہو۔ اگر سمپل لینگویج ہوگی تو رسپونڈنٹ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی، اور اگر ٹف ہوں گے تو رسپونڈنٹ آٹومیٹکلی ان کو چھوڑ دے گا اور بور ہوگا۔ اس کے بعد ہے جو چوتھی کریکٹرسٹکس ہے کہ جو کویسچنز ہوں کویسچنر کے وہ یونیفارم ہوں، ریلیونٹ ہوں، یعنی سوالات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے، ان میں تضاد نہ ہو، گیپ نہ ہو، نہیں تو وہ عدم دلچسپی کا شکار ہو جائیں گے۔ پانچواں ہے سوالات میں پرسنل سوالات سے اجتناب کریں، یعنی جو پرسنل کویسچنز ہیں اس طرح کے کویسچنر کے اندر سوال نہیں ہونے چاہیے، جیسے کہ انکم، سیلری، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، ایٹسٹرا وغیرہ۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہوں، یہ ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے جو کویسچنر ہے اس کے سوالات بالکل شارٹ ہوں، لانگ کویسچن نہ ہوں،
شارٹ کویشچن ہوں گے تو وہ آسان ہوں گے اور رسپونڈنٹ اس کو دلچسپی سے پڑھے گا بھی اور اس کو جواب بھی دے گا، اور اگر سوالات لمبے ہوں گے، لینتھی ہوں گے، تو آٹومیٹکلی وہ بورنگ ہوں گے اور اس سے عدم دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ جو سوالات ہیں کویسچنر کے وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوں، سبجیکٹیو ٹائپ نہ ہوں، یعنی یس یا نو، ملٹیپل چوائس، تفصیلی سوالات سے بورنگ وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ 7 خصوصیات ہیں کویسچنر کی۔ اگر آپ ایک اچھا کویسچنر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سیکوینس ہونی چاہیے، لمیٹڈ کویسچنز ہوں، سمپل کویسچنز ہوں، یونیفارم کویسچنز ہوں، پرسنل جو کویسچنز ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہوں، لمبے کویسچن، زیادہ لینتھی کویسچن نہ ہوں، آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز ہوں، سبجیکٹیو ٹائپ کویسچن کویسچنر میں نہ ہوں۔ اس کے بعد ہے ٹائپس آف کویسچنر۔ کویسچنر 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، اوپن اینڈڈ کویسچنز اینڈ کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز۔ جو اوپن اینڈڈ کویسچنز ہیں ان میں جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آزادی ہوتی ہے جواب دینے میں اور اپنی مرضی کا جواب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ اگر ہم یہ سوال کویسچنر میں رکھ لیں کہ تعلیمی رہنمائی و مشاورہ شروع کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ اب یہ جو سوال ہے اس سوال کا رسپونڈنٹ اپنی مرضی سے 2-3 لائنوں میں جواب دے گا اپنی ہی زبان کے اندر۔ اور اس طرح کے دوسری ایک ایگزامپل ہے تعلیمی انحطاط کی وجوہات لکھیں، یعنی 1 2 ہر ایک آدمی رسپونڈنٹ اپنی مرضی سے یہ جواب لکھ دے گا، تو یہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہے۔ جبکہ جو کلوزڈ اینڈڈ کویسچن ہے اس میں جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے، اس میں چاند ایک ممکنہ جوابات دے دیے جاتے ہیں پاسبل، اور انہی میں سے ان کو کوئی ٹک کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرض کیا ہمارے پاس روشنی کیا ہے، انرجی کی قسم ہے، مومنٹم کی قسم ہے، تو اس میں انہی میں سے ہم نے یہ ملٹیپل چوائس میں یہ کلوزڈ اینڈڈ کویسچن ہے۔ اس طرح آپ کی عمر کیا ہے، 50 سے 60 سال ہے، یہ 60 سے 70 سال ہے، کیا آپ مرد ہیں، یس اور نو، اس طرح کے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ کلوزڈ اینڈڈ کویسچن ہوتے ہیں۔ اب ہم کویسچنر کے جو فائدے اور نقصان، ایڈوانٹیج، ڈس ایڈوانٹیج، میرٹس، ڈی میرٹس، جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ پڑھیں گے۔ جو کویسچنر کا یہ جو ڈیٹا کلیکشن کا ٹول ہے یہ سب سے چیپر ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں، اس کے اندر پھینک دیں اور ہر ایک آپ کو جواب دے دے گا۔ اس طرح یہ کم وقت لگتا ہے اور زیادہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں وائڈ کوریج ایریا ہوتا ہے، اس میں کوئکلی رسپانس آتا ہے، یہ ایزی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں کویسچنر کے وہ ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کے لیے یہ موضوع نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ہی وہ کویسچنر کو پڑھ سکیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ اللیٹریٹ جو پیپلز ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے تو یہ کویسچنر ایک اچھا میتھڈ ہے، لیکن جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ سوٹیبل میتھڈ نہیں ہے۔ اس میں رسپانس جو ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، پور رسپانس آتا ہے۔ تیسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جو ڈیٹا وہ دیتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر بیڈ ہینڈ رائٹنگ ہو، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ صحیح سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور جو 5واں ہے، اس سے رسپونڈنٹس کو صحیح سوالات کی سمجھ نہیں آتی، جو کہ فیس ٹو فیس ایکسپریشن اور جیسچرز اور لینگویج کی سمجھ آتی ہے۔ یعنی فیس ٹو فیس جو ہے وہاں پر ہم ایکسپریشن کے ذریعے فیس ٹو فیس اور ان کے جیسچر سے ان کی فیلنگز کا، ان کے بیہیویئر کا، ان کی تھاٹس کا، ان کو آئیڈیاز کا صحیح طریقے سے ہم ججمنٹ کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں کویسچنر میں کوئی ایسا ہمیں رسپانس نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو پہلی ٹائپ ہے وہ پڑھ لی ہے، ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن، پرائمری ڈیٹا کلیکشن، کویسچنر کو پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ جو باقی جو ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز ہیں، پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز، اوپینینئر، آبزرویشن، انٹرویو، اسکیجول، چیک لسٹ، انوینٹری، ٹیسٹ، آڈٹ، سروس، یہ جو سارے ٹولز ہیں یہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں، آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ مزید
جو ریسرچ میتھڈالوجیز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔